اپنی زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے اختیار سے اس کی طرف واپس نہیں آتے تو آپ مجبور کر کے اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کوئی صلح کرا دے زندگی کی الجھنوں سے، بڑی طلب لگی ہے ہمیں بھی مسکرانے کی۔ وہ وقت بھی گزر جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ کبھی نہیں گزریں گے۔ اگر آپ کسی کے لیے خوبصورت حقیقت نہیں بن سکتے تو کم سے کم اس کے لیے بری یاد تو نہ بنے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ رشتے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، معلوم اچانک ہوتا ہے۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ اور پھر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ ہم تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ بے قدری کی انتہا تب ہوتی ہے جب آپ قیمتی ہو کر بھی کچھ لوگوں کے لیے مفت ہو جاتے ہیں۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا بھی پڑ جاتا ہے۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، مجھے میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کریں۔ صرف پھول اور درخت نہیں، کبھی کبھی انسان بھی مرجھا جاتے ہیں۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ انسان دو معاملوں میں بے بس ہوتا ہے، دکھ بیچ نہیں سکتا اور سکھ خرید نہیں سکتا۔ دل ایک ٹریفک لائٹ کی مانند ہے، رہنمائی کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے اور خبردار کرتا ہے، لیکن حادثات روک نہیں پاتا۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جہاں اختلاف زیادہ ہوں۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سمجھو تو خاموشیاں بھی بولتی ہیں، میں عرصے سے خاموش ہوں اور وہ برسوں سے بے خبر۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا، کوئی خواہشوں کا۔ کچھ وقت اللہ کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے، اسے تصورات کے سہارے نہیں گزارا جا سکتا۔ لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو بھی ساکن کر دیتا ہے۔ موت صدقہ ہے زندگی کا اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے،
دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو یہاں اب میں اجنبی ہوں، تمام لوگ فرشتے ہیں، آدمی ہوں میں۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ انسان کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ کردار سے خوبصورت ہونا چہرے کے خوبصورت ہونے سے بہتر ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور لوگ اس میں اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ اگر ہم اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت، جھوٹ اور بہتان نکال دیں تو ہمارے پاس باقی بس خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل، سب سوال لازم۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ آپ کو لوگوں سے اس وقت بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جب آپ انہیں وہ نہیں دے پائیں گے جو وہ آپ سے چاہتے ہیں۔ لوگوں کے بدلتے رویوں کے لیے پریشان ہونا چھوڑیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں مستقل کچھ بھی نہیں، تو لوگ اور ان کے رویے بھی تو بدلیں گے۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو مگر فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ جب منفی سوچیں دماغ پر حاوی ہونے لگیں اور دل پریشان ہو تو اپنی زبان پر رب کا ذکر جاری رکھیں، استغفار اور درود شریف کی تسبیح کرتے رہیں، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ زندگی اندازوں اور وہموں پر نہیں بلکہ رب العالمین پر یقین کرتے ہوئے گزاریں۔ یقیناً آپ کو زندگی آسان، خوشگوار اور مطمئن لگنے لگے گی۔ کبھی کبھی انسان کو بس ایک سامع کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ سے اختلاف نہ کرے، نہ کوئی مشورہ دے اور نہ ہی آپ کو برا سمجھے، بس آپ کے دل کی باتیں سن لے۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں صحیح دروازہ کھلنے سے پہلے، اس لیے جب کبھی ہر متوقع کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب سب سے بات کرنا پسند تھا، ہنستے رہنا، یوں ہی بات بات پر مجھے رونقیں پسند تھیں، مگر اب وحشت ہوتی ہے انسانوں سے، ان کی باتوں سے، ان کے رویوں سے، ان کی سوچ سے، لوگوں کے قریب ہونے سے۔ رشتے خوبصورت نہیں ہوتے، رشتے نبھانے والے انہیں خوبصورت بناتے ہیں، اور یہ خوبصورتی ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کی وحشتیں اسے بے بسی کے اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں جہاں اسے خود کو اذیت دینے میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ اپنے آنسوؤں کی شکایت اللہ پاک سے کرو۔ کتاب تقدیر سے کیا شکوہ اے دل نادان، جب ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو پھر خواہش کیسی۔